الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو عام طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو طرح طرح کی گندگیوں اور علائشوں سے لتھڑا ہوتا ہے، مگر جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مکمل طور پر پاک و صاف تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسے پاک و صاف جنا اور اس کے ساتھ ذرا سی بھی آلودگی نہ تھی۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد ہی ایسے انداز سے ہوئی کہ قیامت کی نظر رکھنے والوں نے اسی وقت بہت کچھ تاڑ لیا تھا۔ سیدہ آمنہ کیفیت ولادت یوں بیان کرتی ہیں: ثم وقع علی الارض معتمدا علی یدیہ ثم اخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء وقال بعضهم جاسيا على ركبتيه۔ جب وہ زمین پر وارد ہوا تو دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھا، پھر زمین پر ہاتھ مار کر مٹھی میں مٹی بھری اور سر آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ بعض روایات میں گھٹنے ٹیکنے کا بھی ذکر ہے۔ اس انداز سے آپ کی ولادت کی خبر جب پھیلی تو قبیلہ بنی لہب سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر فال نے کہا: لئن صدق هذا الفال لیغلبن هذا المولود الارض۔ اگر یہ فال سچی ہوئی تو نو مولود روئے زمین پر غالب ہو جائے گا۔ پیدائش کے بعد پہلا مرحلہ بچے کی ناف کاٹنے کا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں عرب میں ختنہ کرانے کا بھی رواج تھا، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں بھی مروج تھا۔ مگر قربان جائیں جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی ناف کاٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، نہ ختنہ کرانے کی ضرورت پڑی۔ وہ پیدائشی طور پر ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بوقت ولادت ہی ناف بریدہ اور ختنہ شدہ تھے۔ تاریخ عالم میں چند ایسے غیر معمولی بچے بھی گزرے ہیں جنہیں قادر مطلق نے بول چال کے زمانے سے پہلے ہی قوت گویائی عطا فرما دی تھی، پھر جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شرف سے کیسے محروم رہ جاتے۔ آپ نے بھی دنیا میں قدم رکھتے ہی اپنی زبان حق ترجمان سے یہ الفاظ ادا کر کے توحید کا ڈنکا بجا دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جلال ربی الرفیع اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اگر بچہ رات کو پیدا ہوتا تو عربوں کے رواج کے مطابق اس پر مٹی کی بنی ہوئی بڑی سی ہانڈی الٹ دی جاتی تاکہ صبح ہونے سے پہلے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس عمل کا پس منظر کیا تھا، اس سلسلہ میں مورخین خاموش ہیں۔ جب جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ پر بھی ہانڈی اوندی کر دی گئی، مگر حق تعالیٰ کو کب گوارا تھا کہ جو ہستی مشرکانہ اوہام پر مبنی جاہلانہ رسوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے، اس کی اپنی زندگی کا آغاز کسی وہم پر مبنی ٹونے سے ہو۔ جب انہوں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو ہانڈی شک ہو کر دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی اور جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جناب عبد المطلب طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ سیدہ آمنہ نے پوتے کی ولادت کی اطلاع بھیجی تو یہ خوشخبری سن کر اسی وقت گھر چلے آئے۔ سیدہ آمنہ انہیں دیکھتے ہی کہنے لگیں: یا ابا الحارث ولد لک مولود عجیب۔ اے حارث کے ابا، آپ کے گھر عجیب سا بچہ پیدا ہوا ہے۔ عبد المطلب سمجھے کہ شاید عجیب الخلقت بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے خوف زدہ سے ہو کر پوچھنے لگے: الیس بشرا سویا، کیا صحیح سالم نہیں؟ سیدہ آمنہ نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اس کی ولادت کا انداز تعجب خیز ہے، اور بوقت ولادت جو کچھ پیش آیا تھا وہ سب آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جناب عبد المطلب نے پوتے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر جو اشعار پڑھے
حمد اور نعت اور تعوذ پر مشتمل ہیں۔ آپ نے اشعار پڑھے، الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام الطیب الاردانی قد صاد فی المہد علی الغلمان اعیذہ بالبیت ذی الارکان حتی اراہ بالغ البنیان اعیذہ من شر ذی شنآن من حاسد مضطرب العنان۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پاک دامن بیٹا عنایت فرمایا، جو جھولا جھولنے کے زمانے سے ہی تمام بچوں کا سردار لگتا ہے۔ میں اس کو ارکان والے گھر کعبہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے جوانی تک پہنچا ہوا دیکھ لوں۔ میں اس کے لیے پناہ مانگتا ہوں ہر بغض رکھنے والے سے اور ہر حاسد سے۔ یہ پہلی نعت تھی جو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں جلوہ آرا ہونے کے بعد کہی گئی۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا تھا کہ کفر و شرک کے ایوانوں میں تہلکہ مچ گیا۔ کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے، بحیرہ طبریہ کا پانی گھٹ گیا، شام کی وادی سماوا کا پانی رک گیا، قم کے پاس بہنے والے دریا ساوا کا پانی زمین میں دھنس گیا۔ 1000 سال سے روشن و مقدس آگ جس کی ایرانی پوجا کیا کرتے تھے یک لخت بجھ گئی، اور متعدد بت قدوں میں نصب صنعت آزری کے شاہکار تھر تھرا کر گر پڑے۔ یہ اندھی عقیدت کے جوش میں گھڑے گئے دیو مالائی افسانے نہیں، بلکہ تاریخ اسلام کے مصدقہ واقعات ہیں، جن کے بیان کرنے میں مؤرخین اسلام اور سیرت نگار ہم زبان ہیں۔ انتہائی مضبوط اور مستحکم محل کا ڈگمگا جانا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والے 22 کنگروں میں سے 14 کا گر پڑنا ایسا واقعہ تھا جس نے کسریٰ کو دہلا کر رکھ دیا۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ اس خبر کو پوشیدہ رکھا جائے اور کسی سے تذکرہ نہ کیا جائے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ ایسی باتیں چھپائے نہیں چھپا کرتی، اس لیے اپنے وزیروں، جرنیلوں اور مملکت کے دیگر عہدیداروں کا اجتماع منعقد کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کسریٰ نے ان سے پوچھا، تمہیں پتہ ہے آج یہ اجتماع کس سلسلہ میں ہو رہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، شہنشاہ عالی جاہ کے بتائے بنا ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ چنانچہ کسریٰ نے انہیں محل کے ڈگمگانے اور کنگروں کے سقوط کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ اسی دوران اطلاع آئی کہ عظیم آتش کدہ میں روشن آگ جو 1000 سال کے طویل عرصہ میں کبھی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں بجھی تھی، بجھ گئی ہے۔ ایلیا سے آئے ہوئے قاصد نے اطلاع دی کہ دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے۔ شام سے اطلاع آئی کہ وادی سماوا کا پانی بند ہو گیا ہے۔ طبریہ سے خبر آئی کہ بحیرہ طبریہ خشک ہو گیا ہے۔ یکے بعد دیگرے پہنچنے والی ان ہولناک اطلاعات نے کسریٰ کو لرزا دیا۔ موبزان بڑا پجاری بھی دربار میں موجود تھا، رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی۔ کہنے لگا، یزداں بادشاہ کو سلامت رکھے، میں نے بھی آج رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کسریٰ نے پوچھا، کیا خواب دیکھا ہے؟ کہنے لگا، میں نے توانا اونٹ دیکھے جن کے پیچھے پیچھے خالص عربی گھوڑے چلے آ رہے تھے۔ میں نے انہیں دریائے دجلہ عبور کرتے اور آس پاس کے شہروں میں پھیلتے دیکھا۔ مقدس موبزان پے در پہ رونما ہونے والے ان عجیب و غریب حالات کی آخر وجہ کیا ہے؟ کسریٰ نے بےتابی سے پوچھا۔ موبزان نے جواب دیا، میرا علم اس سلسلہ میں محدود ہے، میں صرف اتنا ہی جان سکا ہوں کہ عرب کی جانب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ اگر آپ تفصیلات جاننے کے خواہش مند ہوں تو غسان سے کسی بڑے عالم کو بلا لیجیے، وہ ایسے امور کی تعبیر میں ماہر ہیں۔ کسریٰ نے اسی وقت غسان کے حاکم نعمان بن منذر کو لکھا کہ میری طرف ایک بلند پایا عالم بھیجو، ایسا عالم جو میرے سوالات کا تشفی بخش جواب دے سکے۔ نعمان نے ایک بڑے عالم عبد المسیح کو بھیج دیا۔ عبد المسیح جب کسریٰ کے روبرو پیش ہوا تو کسریٰ نے پوچھا، کیا آپ میرے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکیں گے؟ آپ سوالات کیجئے، اگر مجھے ان کے جوابات معلوم ہوئے تو عرض کر دوں گا، ورنہ کسی دوسرے بڑے عالم کا پتہ دوں گا۔ اس پر کسریٰ نے موبزان کا خواب اور اب تک پیش آنے والے دیگر واقعات بلا کم و کاست بیان کر دیے۔
عبد المسیح چند لمحے غور کرتا رہا، پھر کہنے لگا یہ واقعات اتنے تحیر خیز ہیں کہ ان کے صحیح توجیہ بیان کرنے سے میں بھی قاصر ہوں۔ البتہ شام میں میرے ایک ماموں سطیح رہائش پذیر ہیں جو بہت بڑے علامہ ہیں، اگر ان سے رابطہ قائم کیا جائے تو وہ ہر واقعے کی صحیح توجیہ بیان کر دیں گے۔ کسریٰ نے کہا بہتر یہی ہے کہ آپ خود شام جائیے اور اپنے ماموں سے مل کر ان واقعات کی صحیح تعبیر معلوم کر کے مجھے مطلع کیجیے۔ عبد المسیح جب طویل سفر کر کے سطیح تک پہنچا، اس وقت سطیح آخری سانسوں پر تھا۔ عبد المسیح نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبد المسیح اپنے ماموں کا مزاج شناس تھا، جانتا تھا کہ عمدہ اشعار ماموں کی کمزوری ہیں، چنانچہ اس نے فی البدی ایک نہایت عمدہ نظم کہی جس میں اپنے سفر شام کی تفصیلات و کیفیات انتہائی خوبصورت پیرائے میں بیان کی۔ نظم سن کر سطیح کے چہرے پر رونق آ گئی اور عبد المسیح کے کچھ بتانے سے پہلے ہی اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگ گیا۔ عبد المسیح علی جمل مشیح عطا سطیح وقد اوفى علی الدریح۔ عبد المسیح ایک تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس ایسے وقت میں پہنچا جب سطیح گور کنارے لگ چکا ہے۔ بعثک ملک ساسانی لارتجاس الایوانی وخمود النیرانی ورؤی الموبزانی۔ تجھے ساسانی بادشاہ نے محل کے زلزلے، آگ کے بجھنے اور موبزان کے خواب کی توجیہ و تعبیر معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سطیح کی وسعت علم کی انتہا یہ ہے کہ موبزان کے خواب کی تمام تفصیلات بھی اس نے خود ہی بیان کر دی، پھر 14 کنگرے گرنے کی یہ توجیہ بھی بیان کی۔ یملک منہم ملوک و ملکات علی عدد الشرفات وکل ما ہوات آت۔ ان میں 14 بادشاہ اور ملکائیں ہوں گی، کنگروں کی تعداد کے مطابق جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ بہرحال پیش آ کر رہے گا، یعنی مملکت ایران پر 14 حکمران یکے بعد دیگر حکمرانی کریں گے۔ اس کے بعد ایرانیوں کی حکومت کا دور ختم ہو جائے گا۔ یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے۔ 1000 سالہ آگ کے بجھ جانے اور متعدد دریاؤں کا پانی خشک ہو جانے کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ صاحب الہرواح کے ظہور کی علامت ہے، اور جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ ایرانی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔ موبزان کے خواب کی صراحتاً اس نے کوئی تعبیر بیان نہیں کی، لیکن اس کے کلام کے بعد اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ظاہر ہے جب عربوں کے ہاتھوں ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہوتا تو وہی منظر پیش آنا تھا جو موبزان نے خواب میں دیکھا تھا۔ بہرحال اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد سطیح وفات پا گیا۔ عبد المسیح نے واپس جا کر شاہ ایران کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا تو اس کا غم کافی حد تک دور ہو گیا، کیونکہ تاج و تخت کو فوری طور پر خطرہ لاحق نہیں تھا، ابھی تو مزید 13 فرما روانے بادشاہی کرنی تھی۔ اس لیے کہنے لگا جب تک 14 تاجدار حکومت کریں گے اس وقت تک نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ بادشاہ کو مطمئن دیکھ کر عبد المسیح نے اجازت لی اور اپنے وطن کو واپس لوٹ گیا۔ 14 حکمران والی بات بالکل سچی ثابت ہوئی۔ عہد فاروقی میں عساکر اسلامیہ نے سلطنت ساسانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان کا آخری فرما روا یزدگرد تھا جسے مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت ساسانیہ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور نوشیروان سمیت یزدگرد تک 14 حکمران ہوئے۔ شرک و کفر کے گڑھ ایران اور اس کے ذیلی ریاستوں میں ان واقعات کا رونما ہونا دراصل علامت تھی اس بات کی کہ اب بزم باطل درہم برہم ہونے کو ہے اور دیووں کو دیوتاؤں کا راج ختم ہونے والا ہے۔ چنانچہ جس طرح آتش کدہ فارس میں اگنی دیوی کا شرر افشانی ماند پڑ گئی، اسی طرح کئی خود ساختہ دیوتاؤں پر بھی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ ارباب سیرت نے لکھا کہ قریش کے کچھ لوگ جن میں ورقہ بن نوفل، زید بن عمر اور عبداللہ بن حجش جیسے ممتاز افراد بھی شامل تھے، ہر رات ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ جس شب جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باعث سعادت ہوئی
اس رات بھی یہ لوگ حسب معمول دیوتا کے چرنوں میں حاضری دینے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوتا حضور منہ کے بل گرے پڑے ہیں۔ دیوتا کی یہ حالت دیکھ کر سب نہایت افسردہ ہوئے اور اسے اٹھا کر دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا کیا، مگر وہ پھر دھڑام سے زمین پر آ رہا۔ جب تیسری دفعہ بھی یہی صورت پیش آئی تو ایک شخص نے جھنجھلا کر دیوتا سے کہا، تمہیں آج کیا ہو گیا؟ بار بار گرے پڑتے ہو۔ دیوتا کے اندر سے غیبی آواز آئی، تردّا لمولود اضاءت بنورہ جمیع فجاج الارض بالشرق والغرب، یہ اس نو مولود کی ولادت کی وجہ سے گر رہا ہے جس کے نور سے مشرق و مغرب میں زمین کے تمام راستے جگمگا اٹھے ہیں۔ ولادت جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانیوں کا ظہور زمین پر ہی منحصر نہ تھا، آسمان پر بھی ایک نمایاں علامت نمودار ہوئی، اور ستاروں کا علم رکھنے والے اہل کتاب نے اسی وقت کہہ دیا کہ آج نبی منتظر پیدا ہو گیا ہے۔ شاعر دربار نبوت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لڑکپن کے زمانے میں ایک دن میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو یثرب کے ایک بلند ٹیلے پر کھڑا چیخ رکھا تھا، یا معشر یہود، یا معشر یہود، اے یہودیو، اے یہودیو۔ اس کی چیخ و پکار پر بہت سے یہودی اکٹھے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے، ویلک ما لک، تیرا بیڑا غرق، تجھے ہوا کیا ہے؟ بات یہ ہے، یہودی نے بتایا کہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جو ظہور احمد کی علامت ہے۔ یہودی کی پریشانی کا سبب اس کا اندرونی حسد تھا، اسے یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ تھی کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی جائے، اور یہ پریشانی کچھ اسی کے ساتھ خاص نہ تھی، عرب کے دیگر باخبر یہودی بھی افسردہ تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیان فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تاجر رہا کرتا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے قریش سے پوچھا، کیا آج تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ حاضرین نے جواب دیا، ہمیں تو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں۔ یہودی بولا، تم لوگ تحقیق کرو، کسی نہ کسی گھر میں ولادت ضرور ہوئی ہے، کیونکہ آج رات آخری امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے کندھوں کے درمیان مہین بالوں کا ایک گچھا سا ہوگا۔ معلومات حاصل کرنے پر پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ یہودی سمیت سب لوگ سیدہ آمنہ کے گھر گئے اور مطالبہ کیا کہ بچہ ذرا باہر بھیجیں، کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ بچہ باہر لایا گیا تو یہودیوں نے آپ کی پشت سے قمیض کو ہٹایا، اور جب اس کی نظر بالوں کے گچھے پر پڑی تو صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خاصی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو سب نے پوچھا، ویلک ما لک، تو ہلاک ہو جائے تجھے کیا ہوا؟ یہودی بصد حسرت و یاس بولا، ذہبت واللہ النبوۃ من بنی اسرائیل، اللہ کی قسم نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ پھر قریش کو مسرور و شادماں دیکھ کر کہنے لگا، تم خوش ہو رہے ہو، خدا کی قسم تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے گا کہ اس کی خبریں مشرق اور مغرب تک پھیل جائیں گی۔ اگرچہ یہودیوں کا رویہ انتہائی حاسدانہ اور متعصبانہ تھا، مگر عیسائی علماء کا رویہ منصفانہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تھی، مرو زہران، وہاں ایک شامی راہب رہائش پذیر تھا جس کا نام عیس تھا۔ وہ سابقہ الہامی کتابوں کا ماہر، ایک نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھا۔ سال بھر میں ایک دفعہ لوگوں سے ملاقات کرنے مکہ مکرمہ آیا کرتا تھا اور اہل مکہ سے کہا کرتا، مکہ والو، ان قریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سامنے عربوں کو بھی جھکنا پڑے گا اور عجم کا بھی مالک ہوگا۔ اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے۔ اس کے اس اعلان کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جس کسی کا بیٹا پیدا ہوتا وہ جا کر عیس سے پوچھتا تھا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں، مگر سب کو نفی میں جواب ملتا۔ جب جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو عبد المطلب بھی عیس سے یہی بات پوچھنے کے لیے مرو زہران گئے۔ گرجے کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے عیس کو آواز دی
ایس نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا عبد المطلب کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر وہ دروازہ کھولنا بھول گیا اور وہیں سے بے ساختہ بولنے لگا، کن اباہ فقد ولد ذلک المولود الذی کنت احدثکم عنہ ان یولد یوم الاثنین ویبعث یوم الاثنین ویموت یوم الاثنین۔ اس کا باپ آپ کو ہی ہونا چاہیے۔ آج وہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا کرتا تھا کہ وہ سوموار کے دن پیدا ہوگا، سوموار کے دن اس کو نبوت ملے گی اور سوموار ہی کے دن اس کا وصال ہوگا۔ پھر جب اس کی اور عبد المطلب کی تفصیلی گفتگو ہوئی تو عبد المطلب نے اسے بتایا کہ آج صبح کے قریب میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ایس نے پوچھا، فما سمیتہ، آپ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا، محمد، ہم نے اس بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ میری تمنا اور آرزو یہی تھی، ایس نے کہا، کہ وہ مبارک ہستی آپ کے معزز گھرانے میں پیدا ہو۔ الحمدللہ کہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے ظہور کی 3 علامات میرے علم میں تھیں۔ پہلی علامت تو ستارے کا طلوع ہے، دوسری علامت اس کا بروز سوموار پیدا ہونا، اور تیسری علامت یہ تھی کہ اس کا نام محمد ہوگا۔ ستارہ تو آج طلوع ہو گیا تھا اور باقی 2 علامات بھی اس بچے میں موجود ہیں۔ بلا شبہ یہی وہ مولود مسعود ہے جس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔